مجھے یاد ہے ایس ایم سائنس کالج بہت اچھا، دوسروں کالج سے پھر بھی بہت اچھا ہے وہ. جب ہمارا پیپر تھا ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے سیکنڈ ایئر کے, تو جو ممتحن حضرات تھے وہ باقاعدہ ایک ایک طالب علم, ایگزامینر جو ہے نا وہ ایک ایک طالب علم کے پاس جا کے پوچھتا تھا کان میں 50 روپے ہیں 100 روپے ہیں, کیا کرنا ہے بھائی, میں اس کا جواب تمہیں لا کے دے دوں گا. میرے پاس بھی آیا, اس وقت 50 روپے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی. کہہ رہے 50 روپے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے کہ یہ میں آپ کو لا کے دے رہا ہوں, ابھی اس کا جواب جو ہے نا. میں چونکہ سیکنڈ ایئر میں مدرسے میں آ چکا تھا, لہٰذا میں نے سیکنڈ ایئر کی تیاری نہیں کی تھی. جب تیاری نہیں کی تو پیپر جب میرے سامنے آیا تو مجھے پتا تھا میں 33% یا 40% نمبروں سے پاس تو ہو جاؤں گا, مگر نمبر اچھے نہیں آئیں گے. تو میرا ارادہ تھا میں پیپر کو چھوڑ دوں اور سپلیمنٹری میں اس کو, تاکہ نمبر میرے اچھے آ جائیں, سپلیمنٹری میں دوں میں. تو میرے پاس, مجھے تو نقل کی بہت سخت ضرورت تھی. کیا خیال ہے بھائی کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں تاکہ مجھے سپلیمنٹری میں دوبارہ سے یہ پیپر نہ دینا پڑے. لیکن میں چونکہ مولوی کا بچہ تھا, معذرت کے ساتھ, جن مولویوں کو یہ صبح و شام برا بلا کہتے ہیں, صحیح ہے نا, اور ہمیں یہی سکھایا گیا تھا تبلیغ میں اٹھنے بیٹھنے میں کہ نقل بری چیز ہے, دھوکہ ہے, گناہ ملتا ہے, جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اس وجہ سے ان کی آفر کے باوجود میں نے الحمدللہ نقل, بولو بھائی, نہیں. یہ میں مولوی ورسز مسٹر یا مولانا ورسز لبرل کا مقابلہ کر رہا ہوں آج فساد چودھری کی وجہ سے, کہ انہوں نے جو فساد پھیلایا ہے نا علماء کے خلاف, زہر اگل رہے ہیں کہ یہ مولوی ترقی کے راہ میں رکاوٹ, یہ مولوی کو ہاتھ میں دے دو گے نا یہ سسٹم, تو یہ نقل ختم ہو جائے گی. ٹیچر محنت کر کے پڑھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, جیسے کہ مدارس میں ٹیچرز محنت کر کے پڑھاتے ہیں. تو ہم نے تو دیکھا ہے مدرسوں میں بہت محنت سے, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں, اور آپ تنخواہیں تو دیکھو کالجز میں جا کے ان کو سہولتیں کیا مل رہی ہیں. چند لوگ ہوتے ہیں محنت کرنے والے, باقی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ جناب مجھے کہنے لگا, میں نے کہا نہیں. کہہ رہے کہ چلو کل لے آنا, ابھی میں نقل کرا دیتا ہوں, کل جب پیپر ہوگا نا تو 50 روپے لے کر آنا. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں الحمدللہ. مجھے پتا تھا ایک دفعہ اس غلط چیز کی عادت لگ گئی تو غلط کام ایک دفعہ ہوتا ہے, پھر قیامت تک ہوتا رہتا ہے. اور کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس, تو ہم نے ایک آدھ مثال دی آپ. تو نہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے اور نہ تعلیم دی جا رہی ہے. دینی مدارس, آپ ذرا کسی اچھے مدرسے کا, جو بڑے بڑے مدارس ہیں ہمارے, وزٹ کر کے دیکھیں. چھوٹے مدارس بھی بڑے مدارس بھی جو تعلیمی ادارے ہیں, ہر چار دیواری کو مدرسہ نہیں کہا جاتا. اب کسی نے کہیں سے یتیم بچے لے کے رکھ لیے, عیدی سینٹر کھول لیا اور مدرسے کا لیول لگا لیا اور اس پہ وہ چندہ کر رہا ہے, اس کو مدرسہ تھوڑی کہیں گے. جو باقاعدہ تعلیمی ہمارے دینی ادارے ہیں جہاں سے علماء فارغ ہو رہے ہیں, تو آپ کبھی جا کے وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے گا الحمدللہ تہذیب بھی سکھائی جا رہی ہے, اور جو ان کا سلیبس ہے, جو ان کا نصاب ہے, وہ بھی علی وجہ الکمال بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ پڑھایا جا رہا ہے. اور دورہ کریں آپ یونیورسٹیوں کا, ڈیٹنگ پوائنٹ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ یہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھی بھی ہوگی. سارے ایسے خراب نہیں ہیں. میں نے بتایا کہ بہت سے اچھے اس لیے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ یونیورسٹی نے ان کو برباد کرنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی ان کو برباد نہیں کر سکی, وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے. لیکن یہ تربیت ایک دو نسلوں کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. جاؤ کراچی یونیورسٹی کا حال دیکھو, پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو جا کے, لڑکیاں سٹے لگا رہی ہیں. فساد چودھری کبھی اس پر بات کیوں نہیں کرتا بھائی؟ بولے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے تو ہماری جو ایک خاندانی ایک نظام تھا, اس نظام کی ایسی کی تیسی کر دی. اس پر کبھی بات کیوں نہیں کرتا بھائی؟ پنجاب یونیورسٹی میں جائیں, آپ کو لڑکیاں سٹا لگاتی ہوئی نظر آئیں گی, اور ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالیں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجا تھا, اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ یہ چرسپیاں یہاں بیٹھ گئے. تو یہ جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے, تہذیب بھی اور تعلیم بھی.
علماء ترقی کی راہ میں اس وقت رکاوٹ ہوتے جب کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہوتا کہ اسلام میں ترقی حرام ہے یا یونیورسٹی جانا. علماء تو اتنے گندے ماحول کے باوجود یونیورسٹی جانے کو جائز کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو علماء تو کہتے ہیں پھر بھی ضرور جاؤ, اپنے آپ کو برے ماحول سے بچاؤ, مگر تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تو مسلمان پہلے ہی بہت پیچھے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے. کوئی ایک مدرسہ دکھا دو جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ یونیورسٹی میں جانا حرام ہے, ناجائز ہے. اس گندے ماحول کے باوجود جو علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تاکہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤ, ان علماء کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے فتووں نے ہمیں ترقی میں پیچھے رکھ دیا اور اپنا جو گند ہے نا وہ اٹھا کے علماء کے کندھوں پہ ڈالا جا رہا ہے. اکثر ماں باپ کی شکایتیں آتی ہیں بچہ بدتمیز ہے, مانتا نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ نے اپنے ماں باپ پر قیاس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ہم تو ایسے نہیں تھے, ہماری اولاد کو کیا ہو گیا. میں ان سے کہتا ہوں یہ کہاں سے بدتمیزی آ رہی ہے؟ اسکول سے. آپ نے جس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کروایا ہے ممکن ہے وہاں کچھ ایجوکیشن ہو, مگر نہ صرف یہ کہ تمیز سکھائی نہیں جا رہی بلکہ باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات.